غریب بھائیوں کے، وہ مجھے کہتے ہیں میاں صاحب، کوئی کہتا ہے میں نے 10 انٹرویو دیے، کوئی کہتا ہے 20 دیے، کوئی کہتا ہے 30 دیے۔ ایک میرے پاس پہنچا، کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، کہ میں نے 50 انٹرویو دیے اور میں کسی میں کامیاب نہیں ہوا۔ میرے بھائیو سوچئے، میں نے پہلے کہا نا تقریر نہیں کر رہا، کوئی دل کی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جذبات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تجربہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ غریب کا بیٹا جو قابل ہے، محنتی ہے، 17-18 سال محنت کرتا ہے، اس کی والدہ پیٹ کاٹتی ہے، پیوند لگاتی ہے کپڑوں کو، جوتے گنڈاتی ہے کہ میرا یہ بیٹا MSc کرے گا، ماسٹر ڈگری بنے گا، بڑا آفیسر بنے گا تو ہمارے گھر کے حالات سنور جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن جب 16-17 سال پڑھنے کے بعد، اچھے مارکس لینے کے بعد، A گریڈ لینے کے بعد، اسے جو ڈگری، جسے میں موٹے کاغذ کا ٹکڑا کہتا ہوں، جب وہ ملتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میرے بیٹے کو کوئی نوکری دلا سکے، عزت کا مقام دلا سکے۔ میرے بھائیو آپ ہی سوچئے، وہ میرا بیٹا اگر MSc کرنے کے بعد، MBBS ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اگر اسے نوکری نہیں ملتی، گھر آ کے بتاتا ہے اپنے ابو کو، اپنی امی کو کہ میں سلیکٹ نہیں ہو سکا، نوکری نہیں مل سکی، تو مجھے بتائیے اس باپ کی جھکتی ہوئی کمر کو کون سیدھا کرے گا؟ اس ماں کے بیٹھ نصیب کون پوچھے گا؟ اس کی بہنیں جو اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ ہمارا بھائی بہت قابل ہے، بڑا محنتی ہے، اچھی نوکری ملے گا تو ہمارے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، ہم اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے، ان کے دلوں کے درد کو، ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو آخر کون انہیں جوڑ سکے گا؟ کون انہیں مضبوط کر سکے گا؟ کون انہیں یکجہت کر سکے گا؟ میرے بھائیو، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے گھر میں روزانہ ہوتی ہیں، روزانہ اس معاشرے میں ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو نوکری کی بات کرتا ہوں کہ کیا حالات ہیں، نوکریاں کیسے ملتی ہیں۔ اسلام آباد کی بات کرتا ہوں جو آپ کے خیال میں، پورے پاکستان کے لوگوں کے خیال میں واقعتاً اس میں بڑی نوکریاں ملتی ہیں، وہی اسلام آباد میں، اسلام آباد کی بات کرتا ہوں، وہاں کوئی ابھی نوکریاں آئی ہوئی ہیں، کوئی 200 نوکریاں ہیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی بچوں کے اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں، ہم بھی انہیں سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں وہاں گیا، جو HR کا ڈائریکٹر ہے، خاتون ہے، نام نہیں لیتا، HR کی ڈائریکٹر ہے، وہ کہتے ہیں میاں صاحب سیٹیں تو اتنی ہیں اور اتنے لاکھ اپلیکیشن پہنچ چکی ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اگر 200-300 سیٹوں کے لیے 1,00,000 بھی اپلیکیشن پہنچ جائے، اگر وہ 200-300 بچے، ہماری وہ بیٹیاں 100% ایمانداری سے بھی سلیکشن ہو جائے، جس کی امید قطعاً نہیں رکھی جا سکتی اس ماحول میں، تو پھر بھی 99,908 لوگ مایوس واپس آئے، سلیکٹ نہیں ہو سکے۔ لاہور میں کوئی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، جو سیدرن جو سوئی گیس کا ہے، یہاں نہ وہ سدرن اسے کہتے ہیں، وہاں کوئی سیٹیں آئی صرف 200، 5ویں گریڈ کی۔ ہم نے بھی کوشش کی، وہاں میں نے MD سے بات کی جو ہمارے دوست نکلا ہے، وہ مجھے فرمانے لگے میاں صاحب نوکریاں 200 ہیں، لیکن ابھی ایک دن رہتا تھا آخری تاریخ کا، اس بقول اس کے 1,54,000 اپلیکیشن پہنچ چکی ہے۔ بتائیے میں کیسے شارٹ لسٹ کروں گا؟ میں یہ اشتہار ہی ختم کر رہا ہوں، اب نیا اشتہار دوں گا
میں بڑھاؤں گا اپنے کوالیفیکیشن، پھر میں دوبارہ انوائٹ کروں گا، اپلیکیشن پھر نوکری دیں گے۔ یہ آپ کے پاکستان کے اندرونی حالات ہیں، آٹے کے، چینی کے، تعلیم کے، نوکری کے، یہ حالات ہیں۔ یہ میں نہیں، ہر فرد اس سے متاثر ہے، ہر فرد کو آٹا تو چاہیے نا، کیا کھائے گا؟ چینی بھی چاہیے نا، کس سے چائے بنائے گا؟ تعلیم بھی چاہیے نا، نوکری بھی چاہیے نا۔ اگر یہ تمام نہیں ملتی، تمام بنجر زدہ ہو چکی، تمام ریگستان بن چکی، امید ختم ہو چکی، تو سوال یہ ہے آخر کیوں آخر کس ملک میں؟ پاکستان میں۔ جانتے ہیں پاکستان کو؟ میں بتاؤں پاکستان کیا ہے؟ میں نے MSc آنر کسی زمانے میں کی تھی، ایگریکلچر کی، فیصل آباد یونیورسٹی سے۔ میں بتاتا ہوں 2 منٹ میں کہ آپ کا پاکستان ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مالا مال کیا ہے، اسباب زندگی سے مالا مال کیا ہے۔ یہ 17 کروڑ عوام کا ملک ہے، جو جرأت مند ذہین لوگ ہیں، میرے کلاس فیلو، میرے ذاتی کتنے میں جاتا ہوں نیو یارک میں، میری لینڈ میں، واشنگٹن میں، میرے کلاس فیلو وہاں ہیڈ کر رہے ہیں، سربراہ ہیں بڑے بڑے اداروں کے، لیکچر ہیں میریلینڈ یونیورسٹی میں، لیکچر ہے واشنگٹن میں، لیکچر ہے ناکوٹوجت علاقہ، وہاں میں کبھی گیا ہوں، لیکچر ہے ہمارے کلاس فیلو۔ پاکستان کے لوگ انتہائی جرأت مند اور انتہائی ذہین لوگ ہیں۔ اور آپ کا جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہیں، آپ ہی کا بیٹا ہے نا، کوئی باہر سے موقع ہم نہیں آئے، جنہوں نے ایٹم بم آپ کو بنا کے دے دیا۔ 17 کروڑ عوام جرأت مند اور انتہائی ذہین۔ اور ہاں میرے بھائیوں، پاکستان جس میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی گھر ابھی بھی جنریٹر چل رہا ہے۔ اس پاکستان میں سوچئے ذرا، کراچی سے لے کر گوادر تک لمبا کوسٹل ایریا ہے، وہاں کوئی جا کے دیکھے ہوا چلتی ہے، تیز ہوا، ہم جسے ونڈ کہتے ہیں، اندھیری کہتے ہیں، تیز ہوا کہتے ہیں، اس کو ونڈ مل کے ذریعے، اس اندھیری کے ذریعے آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ جو آج تک ڈیٹا ہے، سروے ہوا ہے، پاکستان میں ونڈ مل کے ذریعے 3 لاکھ اور 42,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہر اخبار میں آ چکا ہے، زیادہ انگریزی اخباروں میں آتا ہے، ڈان اور ڈیلی ٹائم میں زیادہ آتا ہے اس طرح کی چیزیں، اردو میں کم آتا ہے، پڑھے ذرا۔ 3 لاکھ اور 42,000 میگا واٹ بجلی ونڈ مل سے پیدا کر سکتے ہیں، اور آج آپ ٹوٹل 11,000 پیدا کر رہے ہیں ٹوٹل، اور کیپیسٹی آپ کی 19,000 ہے ٹوٹل، صرف ونڈ مل سے 3 لاکھ پوری دنیا کو سپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے پڑھا ہوگا کچھ ہفتہ پہلے، جو آپ کا یہ شوکت ترین وزیر خزانہ ہے، ان کا بیان ہے، پڑھا ہوگا سب نے، کہ تھر میں اتنا کولا مدفون ہے، اگر ہم روزانہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کریں، 10,000 نہیں، 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کریں تو 200 سالوں کے لیے وہ کولا کافی ہے، اور اگر 10,000 پیدا کریں تو 2,000 سالوں کے لیے کافی ہے، صرف کولا جو مدفون ہے تھر میں۔ پھر آپ کے جتنے دریا، تو آپ کو 6 تھے، 3 دریا پہلے آپ کے ڈکٹیٹر صدر ایوب خان نے بیچ دیے، خشک ہو چکے، ستلج، بیاس اور راوی خشک ہو گئے، بیچ دیے اس ڈکٹیٹر نے۔ باقی جو 3 دریا آپ کے بچے ہیں، شناب، جہلم اور سندھ، یہ بلندی سے نیچے گرتے ہیں، صرف سندھ پر 9 مقامات پر بند بن سکتے ہیں، تربیلا اسی پہ بنا ہوا ہے،
کالا باغ اسی پہ ڈیزائن ہے، دیامن اسی پہ ڈیزائن ہے. 9 مقامات پر صرف اپنے ضیاء سندھ پر بن سکتے ہیں اور بجلی مفت ہو سکتی ہے. جیلم اس کے علاوہ، چناب اس کے علاوہ، پھر آپ کا یہ سورج، آپ کی جو پوزیشن ہے جغرافیائی اسٹڈی جسے کہتے ہیں، پاکستان خط اسوا پر واقع ہے. گرمیوں میں 14 گھنٹے سورج چمکتا ہے. فوٹو سیل سے کتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں اس پر کوئی شمار ہی نہیں ہے. ایسے ملک میں بجلی نہیں ہے، آخر کیوں؟ آخر ایران میں تو بہت تیل ہے. آپ کا پورا بلوچستان ایران کے ساتھ ملتا ہے نا، اگر اس میں یہاں سے ہم کیوں نہیں نکالتے؟ سوچئے ذرا، کیوں نہیں نکالتے؟ وجہ کسی گاؤں میں کوئی امیر آدمی ہو نا، کسی غریب کا بچہ پڑھ لکھ جائے تو وہ امیر آدمی، وہ ڈکٹیٹر آدمی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ غریب کا بچہ امیر ہو جائے، اس کے پاس 4 پیسے آ جائیں، وہ اچھا وہ نہیں چاہ رہا ہوتا. بالکل اسی طرح دنیا کے عالمی استعمار نہیں چاہ رہے کہ پاکستان اپنے اسباب زندگی کو ایکسپلور کرے، اسے نکھالے اور اسے عوام کی سہولت کے لیے استعمال کرے. نہ یہ برٹن چاہ رہا تھا، نہ یہ رشیا چاہ رہا تھا، اور نہ یہ آج امریکہ چاہ رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، بتاتا چلوں، آپ کے ملک میں 2 نیچرل سی پورٹ ہیں، نیچرل بحری بندرگاہیں. اگر آپ جائیں کبھی گوادر میں میں وہاں گیا ہوں، 14 میٹر گہری آپ کی وہ سی پورٹ ہے، گہری، یعنی یہاں آگے ساتھ لگتا ہے بحری جہاز، ورنہ جہاز کو کوئی 2 کلومیٹر دور ٹھہرنا پڑتا ہے، وہاں سے چھوٹے پھر جہازوں میں لا کے سامان آتا ہے. لیکن آپ کے گوادر میں بڑے سے بڑا دنیا کا جہاز، بڑے سے بڑا دنیا کا جہاز لنگر انداز ہو سکتا ہے اور بالکل ساتھ آ کے لگتا ہے. تو وہاں پتھروں میں وہ چیز بنی ہوئی ہے، نیچرل جیسی پورٹ کہتے ہیں. پورا آپ کا بلوچستان، پھر افغانستان، پھر ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، افغانستان، آگے رشیا، آگے سائبیریا، یہ پورا جو علاقہ ہے یہاں گرم پانی نہیں ہے. یہی آپ کی بندرگاہ ہے گوادر والی. صرف فریٹ جسے کہتے ہیں، کرایہ جسے کہتے ہیں، صرف اس بندرگاہ سے آپ کو اتنا کرایہ مل سکتا ہے کہ اس کی آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن جس گھر کے سربراہ بزدل ہوں، جس ملک کے سربراہ بزدل ہوں، جس ملک کے سربراہ عالمی استعمار کے اعلیٰ کار ہوں، انہیں کی بات مانتے ہوں، انہیں کے ڈائریکشن پر چلتے ہوں، انہیں سے لے کے کھاتے ہوں، انہیں سے مانگ کے کھاتے ہوں، وہ کیسے اپنے ملک کے اسباب کو ایکسپلور کر کے، کیسے عوام کی سہولتوں کو بڑھا کر، کیسے عوام کو باعزت، باوقار اور ترقی یافتہ بنائیں گے؟ میرے بھائی یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، پچھلے 62 سال سے ہے. حکومت ایک پارٹی کی ہو، حکومت دوسری پارٹی کی ہو، حکومت کسی جرنیل کی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، سارے لوگ جاگیردار، سرمایہ دار، سول اور عسکری بیوروکریسی سارے ایک ہیں، سارے بزدل ہیں، سارے عالمی استعمار کے اعلیٰ کار ہیں، سارے انہی کے کہے پر چلتے ہیں، سارے انہی کی مانتے ہیں، سارے انہی کا کھاتے ہیں. انہیں تو پتہ نہیں عوام ہی کوئی چیز ہے، عوام نہیں ہے. آج بھی میں سمیت آپ تمام لوگ غلام ہیں، رعیت ہیں، مٹی کا مادو ہے، رپورٹ ہے. وہ آپ کو اتنا کھانے کے لیے دیتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں، بس خدمت کریں ان کی. آپ کو بنیادی انسانی حقوق مل جائے، بنیادی جمہوری حقوق مل جائے، بنیادی شہری حقوق مل جائے، بنیادی انسانی حقوق مل جائے، آپ کو عزت مل جائے، آپ کو وقار مل جائے، آپ ترقی یافتہ ہو جائے. آپ خود سوچیں. نہیں،
رکھو، انہیں تھوڑا کھانے کے دو اور اتنی مشکلات پیدا کر دو کہ ایک نوکری کرنے والا ایک نوکری، دوسری نوکری، تیسری نوکری، چوتھی نوکری، ایک دکان کرنے والا 24 گھنٹے دکان کرے اور کچن کا خرچہ پورا نہ ہو، بل پورے نہ ہو، وہ کولو کے بیل کی طرح، مجھے کولو کے بیل کی طرح معاشی حیوان بن جائے اور 24 گھنٹے بچوں کی فیس اور کچن ہی پورا کرے، وہ نہ سوچے کہ ان حکمرانوں کی راتیں کس طرح جاگتی ہیں ماشاءاللہ اور دن کس طرح سوتے ہیں، وہ سوچ ہی نہ سکے، وقت ہی نہ ہو۔ میرے بھائیوں 62 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ سوچئے حل کیا ہے اس کا؟ اگر یہ لوگ دوبارہ مسلط ہوتے ہیں، یہ لوگ جو بزدل ہیں، بدعنوان ہیں، عالمی استعمار کے اعلی کار ہیں، اگر یہ لوگ دوبارہ مسلط ہوتے رہے تو 62 سال پہلے گزر گئے اور 124 سال گزار لیں، مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ مسئلے کا حل صرف ایک ہے، بات چھوٹی کرتا ہوں، صرف ایک ہے مسئلے کا حل۔ ذرا سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج سب نے میرے سمیت صبح کے فرض 2 پڑھے ہیں، 2 ہی پڑھے ہیں نا، لیکن دوپہر کے تو 2 نہیں پڑھیں گے، مغرب کے 3 پڑھیں گے، عشاء کے 4 پڑھیں گے۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے 2 پڑھے، ہم 2 ہی پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو کچھ آپ نے کیا ہم پر فرض ہے ہم وہی کریں۔ ہم جن کی سکھائی ہوئی نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے سکھائے ہوئے روزے رکھتے ہیں، جن کا سکھایا ہوا حج کرتے ہیں، جن کا سکھایا ہوا نکاح بھی کرتے ہیں، جن کا سکھایا ہوا تجہیز و تکفین بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے فوت ہونے والوں کو جلاتے نہیں ہیں، ان کی راکھ گنگا کے حوالے نہیں کرتے، ان کو لحد میں دفنات آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ جنہوں نے سب کچھ یہ سکھایا ہے، انہوں نے، کنہوں نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری نبی نے، آخری رسول نے، آخری پیغمبر میں آدھی بات ہوئی ہے۔ پیغمبروں کے سردار نے، رسولوں کے سردار نے، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھا، حکومت اپنے ہاتھ میں رکھی، اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ ایسے رولر، ایسے حکمران فوت ہوتے ہیں۔ ہم نماز ان کی سکھائی ہوئی پڑھتے ہیں، روزہ ان کا سکھایا ہوا رکھتے ہیں، لیکن اقتدار کن کے حوالے کرتے ہیں؟ ووٹ کن کو دیتے ہیں؟ کن کو سروں پہ مسلط کیا ہوا ہے؟ جب تک وہ معیار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے گئے ہیں، جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری نہ مہنگائی دور ہوگی، نہ بے روزگاری دور ہوگی، نہ امن و ایمان بہتر ہوگا، نہ ہماری عزت ہوگا، نہ ہمارا وقار ہوگا۔ کسی کونسلر کے لیے، کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر کے لیے، کسی نیشنل اسمبلی کے ممبر کے لیے، کسی وزیر کے لیے، کسی پی ایم کے لیے، کسی صدر کے لیے جو معیار ہے نمبر 1 پر گاڈ فیئرنگ، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، جس کے ذہن میں اللہ کا ڈر ہوگا، اس کا تقوی ہوگا، وہ ایماندار ہوگا، وہ دیانتدار ہوگا، وہ جرأت مند ہوگا، وہ وعدہ ایفا ہوگا، وہ خدمت کرے گا انسان کی، اپنے پیٹ میں کچھ نہیں ڈالے گا، خدمت انسانوں کی کرے گا، اس کا اجر اپنے رب سے کل مانگے گا جنت کی صورت میں۔ لیکن جو فرد سب کچھ اپنے پیٹ میں ڈالے، جو پیٹ کا بندہ ہو، جو مفاد کا بندہ ہو، جو معاشی حیوان ہو، اب اس کو آپ ووٹ دیں گے، اس کو اوپر لے کے آئیں گے، تو جو کچھ پچھلے 62 سال سے ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا۔ مہنگائی بڑھتی رہے گی، بے روزگاری بڑھتی رہے گی، امن و امان تباہ ہوتا رہے گا۔
اس لیے کہ یہ لوگ مہنگائی بڑھانا ہی چاہتے ہیں، بے روزگاری بڑھانا ہی چاہتے ہیں، امن و امان کرنا ہی چاہتے ہیں، آپ کی یکسوئی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لو، اپنا مستقبل اپنے ہاتھ میں لو، پاکستان کا مستقبل اپنے ہاتھ میں لو۔ ہم تو ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں، ہماری قبریں ادھر ہی بنیں گی، ہم لندن تو نہیں جائیں گے، ہم نیو یارک میں نہیں جائیں گے، ہم واشنگٹن میں نہیں جائیں گے۔ ہمارے حکمران کبھی 10 سال لندن میں رہتے ہیں، کبھی سعودی عرب میں رہتے ہیں، کبھی نیو یارک پہنچ جاتے ہیں، یہاں صرف حکومت کرنے آتے ہیں، ہمیں لوٹنے آتے ہیں، مہنگائی بڑھانے آتے ہیں، لیکن ہم تو میرے بھائی ادھر ہی رہیں گے نا، ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں، قبر ادھر ہی بنیں گی۔ اس لیے ذرا ذہن کو کھولیے، حالات کو سمجھیے، ان چوروں، ڈکیتوں، بدماشوں، بزدلوں کو سمجھیے، رات دن کو سمجھیے، تجربات کو سمجھیے۔ یہ پاکستان کو ترقی کی اعلیٰ منازل سے کبھی ہم کنار نہیں کریں گے، یہ وہی کچھ کریں گے جو امریکہ کہتا ہے۔ اس لیے اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لو، پاکستان کی قسمت اپنے ہاتھ میں لو، بچوں کی قسمت اپنے ہاتھ میں لو، اور ان بھائیوں کو، ان دوستوں کو، ان بیٹوں کو یہ خدمت کا موقع دو، انہیں اعتماد ہو، انہیں ووٹ کی پرچی دو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو ایماندار ہوں، جو دیانتدار ہوں، جو خادم ہوں، جو جرأت مند ہوں۔ ہاں میرے بھائیوں، تجربہ شدہ بات کرتا ہوں، جماعت اسلامی کے جتنے ایم این اے آئے، جتنے ایم پی اے آئے، جتنے سینیٹر آئے، جتنے وزراء بھی آئے، اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کسی ایک ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، وزیر کی پیشانی پر ایک پیسے کی کرپشن کا داغ نہیں ہے، ایک بال برابر بد اخلاقی کا داغ نہیں ہے۔ ہم تکبر کی بات نہیں کرتے، فخر کی بات نہیں کرتے، یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور کمٹمنٹ ہے قرآن کے ساتھ، کمٹمنٹ ہے اسلام کے ساتھ، اور جماعت کی تنظیم کا، اس کی تربیت کا، اسے معاشرے کا خاصہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جتنے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، وزراء بنتے ہیں، وہ ہمیشہ خدمت کرتے ہیں، اپنا سب کچھ عوام کی خدمت کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اور آج بھی اپنے تمام بھائیوں کو، بیٹوں کو، اور تمام سننے والی اگر میری بہنیں سن رہی ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، یہی گزارش کرتا ہوں، اچھا فرد، تعلیم یافتہ فرد، اللہ سے ڈرنے والا فرد، نیک فرد، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی اقتدار کی باغ ڈور آئے گی، اس کے ہاتھ میں قسمتوں کے فیصلے آئیں گے، تو اللہ سے ڈر کر بات کہے گا، وہ خلافت راستہ کا نظام لانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ذہن میں ہوگا کہ عمر فاروق نے فرمایا تھا، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے، اللہ میرا گریباں پکڑے گا۔ اور آج ان کی سلطنت میں لوگ بچوں کو بیچ رہے ہیں، خود کشیاں کر رہے ہیں، قطار میں کھڑے ہو کر فوت ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے ان کے دماغ میں کوئی اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، احساس نہیں ہے ذمہ داری کا۔ ہاں میرے بھائیوں، بلدیاتی انتخابات ایک گلی، محلے، بازار اور گاؤں کی سطح پر ایک مقامی حکومت ہوتی ہے، ان کا اختیار ہوتا ہے، وہ گلی، محلے، پانی، گٹر، تمام تقسیموں کو چلاتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا، یہ 31 اکتوبر کو یہ ختم ہو گیا تھا کہ اعلان ہو چکا ہوتا بلدیاتی انتخابات کا، انتخاب ہو چکے ہوتے، لیکن ابھی صوبوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، وہ امینڈمنٹ بل پاس کر رہی ہیں صوبائی اسمبلیوں میں، اور ایڈمنسٹریٹر لگا رہے ہیں جو
آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آئین میں یہ ہے انتخابات کا اعلان کرو کہ آئین کو اومن کر کے ایڈمنسٹریٹر لگا رہے ہیں جو آئینی اور قانونی خلاف ورزی ہے۔ میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں شہباز شریف صاحب سے، سی ایم صاحب سے کہ ایڈمنسٹریٹر لگانا، امینڈمنٹ کرنا لوکل گورنمنٹ میں یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ انتخابات کا اعلان کیا جائے اور جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، تحصیل گورنمنٹ، یو سی گورنمنٹ، اس کو تبدیل نہ کیا جائے، یہ عوام کے مفاد میں ہے، اس کو تبدیل نہ کیا جائے، کوئی خرابی اس میں ہے کمزوری ہے دور کی جائے، اس نظام کو چلتا کہ اس نظام کو چلایا جائے، اسی کے مطابق انتخابات کرائے جائے تاکہ عوام کو بلدیاتی سطح پر، گلی اور محلے کی سطح پر اپنی قیادت مل سکے، ان کے ترقیاتی کام ہو سکیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی، اس کی تنظیم، اس کے کارکن انشاءاللہ اس فیلڈ میں اتریں گے اور اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنی خدمت کے ذریعے آپ کے پاس پہنچیں گے اور آپ انہیں اپنے اعتماد کا حقدار سمجھیے، اعتماد دیجیے تاکہ وہ یہی گلیوں محلوں سے ہی پھر ایم پی اے اور ایم این اے بنتے ہیں، تاکہ نیچے سے لے کر اوپر تک پوری کی پوری قیادت ہے وہ تبدیل ہو جائے، خادم قیادت آ جائے، اور وہی پھر آپ کی مہنگائی بھی ختم کرے گی، بے روزگاری بھی ختم کرے گی، امن و ایمان بھی بہتر ہوگا۔ اگر صوبائی اسمبلی میں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں، تحصیل گورنمنٹ میں، یو سی گورنمنٹ میں، صدارت میں اور ایم پی اپنے سی ایم تمام لوگ اگر جرأت مند ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، پھر وہ امریکہ کا بھی جواب دے سکیں گے، ڈرون حملے ختم کر سکیں گے اور پاکستان کو باعزت، باوقار اور ترقی یافتہ بنا سکیں گے۔ میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور جو معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر کے گئے ہیں اس کے مطابق اپنے کونسلر کو، یو سی ناظم کو، ممبر صوبائی اسمبلی کو، ممبر قومی اسمبلی کو اس کے مطابق پرکھیے، اسے اعتماد کا ووٹ دیجیے تاکہ 62 سال بعد ہی پاکستان کی اصلاح قیادت ہو اور پاکستان میں ایک ایماندارانہ، دیانتدارانہ، جرأت مندانہ اور خدمتانہ ایک قانون آ سکے، ایک حکومت آ سکے، گڈ گورنمنٹ آ سکے اور آپ کے تمام درد، تمام مشکلات، تمام مسائل حل ہو سکے اور آپ دنیا کی صف میں ایک باعزت، باوقار اور ترقی یافتہ ملک بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔